الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم وحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسرا بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کی تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کھانا پایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ سب چمک والے شیشوں میں چمکا کیے، انتے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے امام حسین سے محبت کی، امام حسن سے محبت کی، میری اہل بیت پاک اہل بیت سے محبت کی، اس نے گویا کہ مجھ سے محبت کی۔ امام علی مقام نو محرم کی وہ رات اور 10 محرم کا وہ دن جب یاد کیا جاتا ہے تو دل میں ایک دکھ، ایک درد اور ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ سرکار امام علی مقام ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ سرکار امام علی مقام نے جو کارنامہ کیا، جو کام کیا، حضور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پھیلائے ہوئے جس دین کو اپنے لہو سے سینچا ہے، وہ سرکار امام علی مقام کی ذات ہے۔ شاہ سواری کربلا کی شاہ سواری کو سلام، شاہ سواری کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیزے پر قرآن پڑھنے والی کاری کو سلام۔ سلام اے حسین، سلام اے حسین، سلام اے حسین، سلام تیری ہمت کو سلام، سلام تیرے بچوں کو سلام، سلام تیری ذات کو سلام، سلام اے حسین تیری قربانیوں کو سلام۔ ہم امام حسین کے اس بہے ہوئے لہو کا کیا حساب دے سکتے ہیں، کیا اس کا صلہ دے سکتے ہیں؟ ہم کم نصیبوں، ہم بے قدروں
کے لیے امام عالی مقام ہے۔ نبی اعظم نبی کریم کے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنے جسم کا آخری قطرہ لہو بھی بہا دیا، اور وہاں سے بھی امام حسین نے کربلا میں شہادت ہونے کے بعد نوک نیزہ پہ جب امام کا سر اٹھایا گیا، اللہ میرے عزیزو، اس منظر کو ذرا نظروں میں لاؤ، نظروں میں رکھو۔ امام حسین کا کٹا ہوا گلا دھڑ سے الگ ہے۔ یزیدی ظالموں نے ظلم پر بھی ظلم، میرے امام کے کٹے ہوئے سر کو نوک نیزہ پر اٹھا دیا، نوک نیزہ جب یہ کیا تو میرے حضور کو، رسول آخر الزماں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا درد ہوا ہوگا، حضور کی روح کو کتنا صدمہ پہنچا ہوگا، کتنا دل دکھ گیا ہوگا کونین کے والی کا وہ گردن جس کو حضور نے بار بار بوسہ دیا تھا، جس سے حضور کے لب مبارک مس ہوئے تھے، ٹچ ہوئے تھے، حضور نے اپنے مبارک لبوں سے اس گردن کو کتنے بار چوما تھا، جب وہ گردن، وہ کٹا ہوا سر خون میں لپٹا ہوا، جب سر کو نوک نیزہ پہ یزیدیوں نے رکھا ہوگا تو سوچو میرے عزیزوں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی سید الانبیاء۔ یزیدیوں نے کربلا کے معرکے کے بعد امام کا سر مبارک نوک نیزہ پر اٹھا دیا، وہ نیزے کی نوک سر تن سے جدا ہے، دھڑ الگ ہے، سر الگ ہے۔ سوچو اس کو، منظر کو ذرا اپنی نظروں میں رکھو، اور آج اپنے حالات پر غور کرو۔ کر کیا رہے ہیں؟ امام حسین کے روضے کے نام پر تازیہ داری، اور اس تعزیے کو یزیدوں کے طرح، جیسے یزیدوں نے امام حسین کے سر کو اچھالا تھا، ہم تعزیے کو اچھال رہے ہیں۔ تصور کرتے ہیں کہ امام حسین ہے یا امام حسین کا روضہ ہے، امام حسین کے روضہ اس کو تصور کرتے ہیں، امام کی بارگاہ اس کو تصور کرتے ہیں، کام اس کے ساتھ اس کی بے حرمتی، بے ادبی، اس کی گستاخیاں یزیدوں کی طرح کندھوں پہ کدانا، زور زور سے نعرے بازی کرنا۔ یہ درس کہاں سے آیا؟ یہ درس ہمیں کس نے دیا؟ کیا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی یہ تعلیم؟ کیا
مدینے والا سونا نبی ہم سے ہمارے ان کارناموں سے، ان غلطیوں سے، ہمارے ان دل دکھا دینے والے کاموں سے کیا راضی ہوتے ہوں گے ہمارے آقا؟ نوکے نیزہ پر وہاں امام کا سر یزیدوں نے اٹھایا تھا، یہاں امام کے روزہ تصور کر کے تعزیہ کدا رہے حسینی۔ فرق صرف اتنا ہے وہ یزیدی تھے، تم حسینی کہلا رہے ہو۔ جملہ یاد رکھنا، یہ حسینی کہلا رہے ہو، حسینیوں والا کام نہیں کر رہے۔ تکلیف ہوتی ہوگی امام حسین کو، ڈھول بجا رہے ہیں۔ جب نوکے نیزہ پہ سر کو اٹھایا تو یزیدیوں نے ڈھول بجائے، تاشے بجائے، ڈھول بجائے۔ ڈھول بجانے کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی خبر دی جائے، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ خوشی منائی جائے۔ یزیدی نقطۂ نظر سے بات کروں تو وہاں ڈھول اس لیے بجایا تھا کہ دیکھو ہم نے سب کو خبردار کر دیا جائے، سب اس خبر سے آگاہ ہو جاؤ کہ ہم نے نبی کے نواسے کا قتل کر کے اس کا سر اٹھا جو ہے کاٹ الگ کر لیا ہے اور اس فتح حاصل کر لی ہے، اور امام حسین کے روز کے اس سر مبارک کو نیزے پہ اٹھا کر کے وہ یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے، دیکھو امام حسین ہار گئے، اور پھر ڈھول بجا رہے تھے اس کی خبر دینے کے لیے۔ دوسرا نقطۂ نظر یزیدیوں کا کہ دیکھو ہم نے فتح حاصل کر لی ہے، ڈھول اس لیے خوشی میں بجا رہے ہیں کہ ہم نے امام حسین کو قتل کر دیا۔ شہادت حسین کی پر ڈھول ہمارے والدین کا، ہمارے گھر کے بچے کا، ہماری والدہ کا، ہمارے ماں بہن، ہمارے رشتہ دار دوست عزیز کا اگر انتقال ہوتا ہے، اس دنیا سے وہ کوچ فرماتے ہیں، تو ہم تو کبھی ڈھول نہیں بجاتے۔ امام علی مقام کی شہادت پر ہم ڈھول بھی بجا رہے ہیں۔ مکاریاں، میلے ٹھیلے، ہمارے گھروں کی پاکیزہ بیٹیاں، پاکیزہ مائیں بہنیں بھابیاں، گھروں کی پاکیزہ عورتیں جو ہمارے گھر کی زینت اور عزت ہوتی ہیں، جن کی اس قدر ان کو آزاد کر دیا، اور جو ہمارے گھر کی زینت ہوا کرتی تھی ہم نے اپنی ان ماؤں بہنوں کو بازاروں کی زینت بنا کر کے رکھ دیا۔ کتنا دل دکھتا ہوگا امام کا۔ سیدہ زینب جب نوکے نیزہ پر سر کو اٹھایا، امام کے سر کو نوکے نیزہ پر جب اٹھایا، امام کے گھر کی بہنوں، بیٹیوں، عورتوں کو، اہل بیت اطہار کی عورتوں کو قیدی بنایا، اور کھچروں، گھوڑوں، گدھوں، اونٹوں، یہ جو سواریاں استعمال میں کی جاتی تھی، ان پر امام کی گھر کی پاکیزہ ترین عورتوں کو دونوں ہاتھ پیر باندھ کر کے بٹھا دیا گیا، اور امام کی گھر کی ان پاکیزہ طاہرہ عورتوں کو، اہل بیت اطہار کے گھر کی ان پاکیزہ عورتوں کو
جب ان سواریوں پر اس جلوس میں بٹھایا گیا تو ان کے سروں سے، ان کی گردنوں سے ان کے دوپٹے بھی چھین لیے گئے، ان کو بے پردہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ میری مائیں بہنیں یہاں پر بیٹھ کر کے سن رہی ہیں، میں حضرت کی موجودگی میں بول رہا ہوں، یہاں سے جملہ نوٹ کر کے جانا میری بہنوں۔ اہل بیت اطہار کے گھر کی پاکیزہ عورتوں کے جب گلے سے دوپٹہ، جب ان کے سروں سے دوپٹہ چھینا گیا تو انہوں نے اس وقت بھی پردہ نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے بالوں کو اپنے چہرے پہ کے سامنے کر لیا اور اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا، چھپا لیا۔ سیدہ کے گھر والوں نے ایسے حالات میں بھی پردہ نہیں چھوڑا۔ ادھر جب نوک نیزہ پہ سر مبارک کو اٹھایا یزیدیوں نے تو وہاں سے نوک نیزہ سے منظر کو نوٹ کریے گا، منظر کو ذہن میں نشی کریے گا، منظر کو نظروں کے سامنے رکھیے گا، کیا منظر رہا ہوگا۔ امام کے سر کو نوک نیزہ پر اٹھایا، سیدہ کے گھرانے کی عورتوں کو اور ان پاکیزہ طاہرہ عورتوں کو بے پردہ کرنے کی کوشش کی گئی، ان سے دوپٹے چھین لیے۔ اس قدر مظالم جو ہے، اس قدر ظلم ان ظالموں نے جب اہل بیت پر کیے، وہاں سے امام کا سر نوک نیزہ پر سے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ گویا کہ امام عالی مقام کچھ یوں کہہ رہے تھے کہ اے لوگو، اے لوگو، اے لوگو، تم ہمارے گھر کی عورتوں پر نظر مت ڈالو، بلکہ سیدہ کے لال کا چہرہ، ان کے لب دیکھو کہ یہاں سے بھی ہم قرآن کی صدائیں دے رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں۔ ہم قرآن کو ہم نے نہیں چھوڑا، ہم حق پر ہیں، یہ ناحق پر ہیں۔ تم حسینیوں والا کام کرو، یزیدیوں والا کام مت کرو۔ اے بریلویوں، اے سنیوں، اے مسلمانوں، اے خود کو امام عالی مقام کا عاشق کہلانے والوں، حسینی بن جاؤ، حسینی مشن پہ کام کرو، حسینی بن جاؤ۔ میں جملہ دینے لگا ہوں، ذرا غور کریں۔ امام عالی مقام کا سر نوک نیزہ پر بلند ہے، اٹھایا گیا اوپر نوک نیزہ پہ، امام کی گردن پہ نوک نیزہ رکھ کر ظالموں نے ہوا میں اٹھا دیا۔ اب ذرا منظر کو نوٹ کریں کہ یزیدوں کے سر نیچے ہیں، شہیدوں کے سر اوپر ہیں۔ گویا کہ جن کے سر کٹے نہیں، جو زندے ہیں، ان کے سر نیچے، اور جن کے کٹ گئے وہ سر اب بھی بلند ہے، کیونکہ وعد عز منتشا وعد ذل منتشا۔ اور وہاں بلندی سے میرا حسین ہمیں یہ صدائیں دے رہا ہے، ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں، دنیا والوں، دیکھو جن کے سر کٹ گئے وہ سر اب بھی بلند ہیں، جن کے سر بچے ہیں وہ اب بھی نیچے ہیں۔ یہاں یعنی کہ یہاں حق پر امام ہے، یہاں جیت امام کی ہوئی ہے۔ خواجہ خواجگاں کی طرف ایک شعر منسوب کیا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ سرداد ناداد دست در دست یزید، حقہ کی بنا لا الہ ہست۔ یہ مفتیان ہند سے کہتی ہے کربلا، بدعت اسی کی یاد جو جینا سکھا گیا، اور تم سب سے ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا۔